پہلا سوال ہے، پچھلے دنوں رمضان مبارک میں ایک نجی چینل پر حنفی بریلوی علماء اور حنفی دیوبندی علماء کی جانب سے امت کے سامنے ایک نیا عقیدہ لایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، کیا یہ عقیدہ کسی دلیل اور قرآن و سنت کی نص سے ثابت ہے یا پھر خود ساختہ ہے؟ یقیناً جی یہ عقیدہ جو ہے وہ خود ساختہ ہی ہے، قرآن و سنت کی کوئی دلیل اس کے پیچھے کھڑی نہیں ہے، اور یہ مجھے پتہ ہے، میں نے یہ خود بھی چینل کے اوپر کلپ دیکھا، اور پھر اس کلپ کے اندر جو علماء لاجواب ہوئے، کوئی دلیل سامنے نہیں لا سکے، ان کی سپورٹ پہ، بیک اپ پہ بعد میں اور ان کے مسلک کے علماء نے باقاعدہ کلپ بنائے اس کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ ان کو یہ بات پتہ چل گئی، اب یہ پبلک میں عقیدہ آ گیا ہے۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اہل علم کو پتہ تھا کہ یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ماخوذ نہیں ہے، ان پہ ہمیشہ گرفت کی جاتی تھی، لیکن ان کی پبلک کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے بزرگ ان کے ساتھ کیا کام ڈال کے گئے ہیں۔ اسی لیے تو پھر میں کہتا ہوں نہ میں وہابی، نہ میں بابی، نہ میں ہوں مسلم علم و کتابی، نہ ہم وہ سو کالڈ ایک گالی رکھی ہوئی ہے ادبی، کسی کو کوئی بات روٹین سے ہٹ کے سن لے تو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا۔ اس کے اگینسٹ میں نے پھر یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی بابی، بابوں کے ماننے والے، بابوں کا دفاع کرنے والے، اماموں کا نہیں، بابوں کا۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ علم و کتابی اپروچ میں یہ بالکل فاسد نظریہ ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان علماء نے جب ان چیزوں کے جواب دینے ہوتے ہیں نا، آپ اگر ان کو دیکھیں نا تو وہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پھر بار بار اپنے آڈینس سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو بات سمجھ آئی، وہ سمجھ کہاں سے آنی ہے، وہ بات ہی ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ بل ہم تو اس کے اوپر پہلے ہی ریکارڈنگ کروا چکے ہیں، میرا مسئلہ نمبر ہے 54C اور 54D، دو لیکچرز آلموسٹ ملا کے 3 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے 2 ایکسٹریم رویے، پہلے نمبر پر امام احمد ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری، جو اہل حدیث اور سلفیوں کے امام کے طور پہ مانے جاتے ہیں، ان کا جو رویہ ہے اس ایکسٹریم کا رد کیا تھا، اور دوسری ایکسٹریم انہی کے زمانے میں امام ابو الحسن علی السبکی المتوفیٰ 756 ہجری۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ صوفیوں کے امام ہیں، یہ بھی شیخ الاسلام ہے اور وہ بھی شیخ الاسلام ہے۔ وہ جس طرح آج کل بھی کئی ایک شیخ الاسلام بنے ہوئے ہیں، تو اس زمانے میں بھی یہ آپ نہ سمجھے کہ آج ہی کوئی ایک سے زیادہ بن جاتے ہیں۔ امام نے تیمیہ شیخ الاسلام جس زمانے میں، اسی زمانے میں امام سبکی بھی شیخ الاسلام کہلاتے تھے، اور دونوں کے 180 ڈگری نظریات تھے ایک دوسرے کے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے متعلق۔ تو میں نے دونوں ایکسٹریم رویوں کا رد کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری اس کائنات کی عظیم ترین سعادتوں میں سے اور نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو لوگ مدینہ شریف میں رہتے ہوں ان کے لیے تو یہ ہے کہ روزانہ ہی حاضری دیں، اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کی کم از کم 4 کتابوں میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11,793 11,793 نمبر اثر ہے۔ یہ اثر جو ہے وہ الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی موجود ہے، اور سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی کسی سفر پر جاتے یا سفر سے واپس آتے، پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر قبر رسول پہ حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر، یا السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ یہ ان کی روٹین تھی۔ تو یہ سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام مسلسل حاصل کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ امت کے اندر اس حوالے سے چیز پہنچی۔ لیکن میرے بھائیوں،
یہی عبداللہ ابن عمر ہیں جن کے بارے میں جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے اتنی محبت رکھتے ہیں، اتنی عقیدت رکھتے ہیں. کیونکہ یہ بات مجھے اس لیے ذہن میں آئی کہ وہ المحند علی المفند جو علماء دیوبند نے کتاب لکھی تھی حسام الحرمین احمد بریلوی صاحب کی کتاب کے مقابلے پہ، تو اس کا دفاع کرتے ہوئے وہ کراچی کے ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے عشق رسول کو جسٹیفائی کرنا تھا اس وقت کے صوفی علماء عرب کے آگے، اس لیے ہم نے اس قسم کے عقیدے لکھ دیے ہیں. تو ان سے زیادہ عشق رسول تو جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ سن چکے کہ سفر پہ جانے سے پہلے اور واپسی پہ مسلسل حاضری دیا کرتے تھے. ان کے بارے میں جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ. تو انہوں نے کہا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے اوپر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں فرمایا، تم صرف کہو الحمدللہ. تم نے والسلام علی رسول اللہ ساتھ کیوں پڑھا؟ اب وہ آج کا مسلمان ہوتا تو کہتا جی تسی نبی دے گستاخ ہو، تسی درود شریف نو نہیں مندے، ہم نے کوئی گناہ کا کام کر لیا اگر اذان کے ساتھ ایڈ کر لیا. لیکن اس زمانے میں یہ کیڑے لوگوں کے دماغ میں نہیں تھے، ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر آپ درود شریف کے ہی منکر ہیں. ان کو پتا تھا کہ جتنا نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے اس کے اندر غلو کرنا یہ بدعت کے اوپر مبنی ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے کے جانے والی ہے. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. عشق کا نام دے کے تو گمراہیاں پھر پھیلا دیتے ہیں. تو وہ کراچی کے مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ لوگ علم کے نام کے اوپر بے زبان انسانوں کو سامنے بٹھا کے، بے زبان بھی کہنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے جن کی عقل بھی معاف کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، ان کو سامنے بٹھا کے کیسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر بار بار میں کہہ رہے ہیں لگتا ہے نہیں سمجھ آئی. وہ سمجھ کہاں سے آنی؟ وہ سمجھانے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں. تو ظاہر سمجھ کہاں آنی کسی کو جب آپ بغیر دلیل کے، جس کو پنجابی میں کہنا چھڑولنا چھوڑ رہے ہو، گپ شپ، تو وہ کہاں سے سمجھ آنی ہے؟ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک عقیدہ دیا. اور یہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں نہیں جی نہیں یہ فروعی مسئلہ ہے، اگر آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ قبر رسول اللہ کے عرش سے افضل ہے تو ٹھیک ہے، میرا تو یہی عقیدہ ہے، آپ نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. میرے بھائی یہ دین جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے کہ آپ جس طریقے سے اس کو مرضی مولڈ کر لیں. یہ فروع کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لیں دو ٹرمز کو، ایک ہے اصول الدین اور ایک ہے فروع الدین. یہ دو بھائی نہیں ہیں. اصول الدین، اصول کہتے ہیں جو دین کی اصل ہو، وہ ہیں مسلمانوں کے بنیادی عقائد. عقیدہ ہمیشہ اصول الدین میں سے ہوتا ہے، یہ فروع نہیں ہوتا. فروع کہتے ہیں جو باہر والا حصہ ظاہری نظر آ رہا ہو. جیسے ایک درخت ہے نا، اس کے جو اوپر والا حصہ ہے وہ فروع ہے، اس کا تنا اور جڑ، وہ سارے پتوں کا تنا ایک ہی ہے مین، اور جڑ بھی ایک ہی ہے. تو وہ اصول الدین اور فروع الدین. فروعی مسائل جس کو ہم اردو میں غلط بول رہے ہوتے ہیں، فروع لفظ ہے، فروع نہیں ہے. تو اصول ہو یا فروع ہو، دونوں میں صحابہ کرام بڑی احتیاط کرتے تھے. یہ اب فروع کا مسئلہ تھا، یہ فروعی مسئلہ تھا نا کہ چھینک کے ساتھ، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو نہیں تھا، عمل کا مسئلہ تھا. اس میں بھی عبداللہ بن عمر نے اسے ٹوک دیا. اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ سے عرش سے افضل ہے، یہ آپ دین میں خود سے انجیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ فروعی مسئلہ ہے. آپ راکھ بھی لیں تو خیر، نہ بھی رکھیں خیر، یہ تو اصولی مسئلہ ہے. اور اصول اور عقیدہ جو ہے یہ نص سے، کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہونا چاہیے، بزرگ بابوں سے نہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، وہ ریاض الجنہ جس میں آج کے دن نبی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی قبریں ہیں، وہ سب جنت کے ٹکڑے میں ہیں. لیکن سلف صالحین میں سے، صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے کسی نے جرأت نہیں کی کہ اس جنت کے ٹکڑے کو اللہ کے عرش سے افضل قرار دے دیا جائے اور پھر یہ عقیدہ المحند علی المفند میں لکھا جائے. اور یہی عقیدہ پھر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے، یہ تو خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کتاب میں لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے مشکات کی شرح کے اندر یہی عقیدہ لکھا. اس کے بعد انہوں نے نور العرفان، ان کی جو قرآن کی تفسیر ہے،
اس میں بھی انہوں نے وہ تو ایک سٹیپ پھر آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے ہیں وہ مچھلی کا پیٹ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں, جانور کا پیٹ انہوں نے کہا اللہ کے عرش سے افضل ہے, کیونکہ وہ نبی اس میں کچھ عرصے کے لیے 3 دن اور 3 رات کے لیے رہے, اس لیے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہو گیا. یعنی سب سے نچلی درجے کی اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ چیز ہے جو اللہ کا تخت حکومت ہے, اس کو انہوں نے کہنا ڈیگریڈ کرنا ہے. باقی انہوں نے جو غلوب کرنا ہے نا وہ انہوں نے کر دینا ہے. اور میں نے تو بہت پہلے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا تھا, مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے المہند علی المفند کی اس عبارت کا اور مفتی احمد خان نعیمی صاحب کی عبارت کا علمی محاسبہ کیا تھا, اور اس پہ ایک ریسرچ پیپر بھی ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام. ریسرچ پیپر نمبر 2 کے عنوان سے ہے, 2A. یہ ذرا دکھا دیجئے ان کو کیمرے میں جی. بعد میں آپ اس کا پروفیشنل PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں, اور آپ کو PDF اس کا ویب سائٹ سے مل بھی جائے گا. ہارڈ کاپی جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کو لیکچر کے اینڈ پہ جو یہ پورا سیٹ دیتے ہیں ہم پمفلٹ کا, اس میں یہ موجود ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام. اس کے اندر میں نے اس عقیدے کو بھی, جہاں میں نے اور نظریات ڈسکس کیے ہیں, 19 عبارتیں میں نے ان کا تحقیقی جائزہ لیا ہے. اس میں سے ایک یہ والی المہند کی عبارت بھی تھی اور وہ بھی, اور اس کے اندر یہ آپ کو سیریل نمبر جو ہے وہ 14, سیریل نمبر 15 اور 16 کے اوپر یہ چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ برزخی حیات سے متعلق, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انہوں نے نظریات لکھے ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر میں نے, ہاں یہ والا جو تھا نظریہ عرش سے افضل ہے نعوذ باللہ, یہ سیریل نمبر 3 اور 4 کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ شرح مشکات میں وہ جہاں پہ دعا آئی ہے نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کی شرح کی ہے انہوں نے. یہ اس دعا کی شرح ہو رہی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے افضل ہے کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گاہ رہا. جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے تو حضرت آمنہ خاتون کا وہ شکم پاک جس میں نبی علیہ السلام 9 مہینے تک رہے, وہ تو عرش اعظم سے کہیں افضل ہوگا. پھر ساری در تک نہ آپ رہے, آپ کہیں غار ہرا بھی افضل ہے اللہ کے عرش سے, غار ثور بھی افضل ہے. آپ بناتے جائیں ایکویشن, کیونکہ جب آپ نے جھوٹ بولنا ہے, آپ نے بدعقیدگی پہ مبنی عقائد امت کو دینے ہیں, تو پھر بناتے جائیں. آپ کی منہ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو قیامت والے دن ہی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جب معاملات ہوں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ امت کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں. اور جب ہم ان لوگوں کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فوت ہو چکے ہیں. بھئی بزرگ تو فوت ہو گئے ہیں, لیکن جو پیچھے بزرگی چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا, وہ اپنے جو معاملات, جس طرح غلام احمد قادیانی, وہ بھی تو فوت ہو چکا ہوا ہے نا. ہم کیوں اس کے نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ گمراہ کن تھے؟ کیونکہ آج امت افیکٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی جتنے لوگوں کے نظریات سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, وہ چیزیں تو ڈسکس ہوں گی, ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ڈسکس کرنا ہماری مجبوری ہے. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اصولی مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا جو حق کے اوپر مبنی نہ ہو. اپنی طرف سے امت کو انجیکٹ نہیں کرنا, اور یہ کہہ کہ جی یہ فروعی مسئلہ ہے, رکھ بھی لیں تو ٹھیک, نہ بھی رکھ لیں تو ٹھیک. یہ اصولی مسئلہ ہے, فروعی مسئلہ نہیں ہے. یہ آیت قرآن حکیم میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, سورۃ المائدہ میں بھی آئی ہے اور سورۃ النساء کے اندر بھی. سورۃ النساء کا جو حوالہ ہے وہ زیادہ کریٹیکل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دیکھیں, میں نے کوئی نشان نہیں لگایا تھا, یہ کرامت ہوئی ہے. میں نے قرآن کھولا ہے نا, یہ کرامتیں ہوتی ہیں. اور میں نے درس سے پہلے بھی کوئی نہیں اس کو کھولا ہوا تھا کہ یہ قرآن پاک میں نے لا کے بھی رکھا ہے وہاں سے, ڈائریکٹ وہ آیت کھلی ہے. یہ اللہ کی تائید ہوتی ہے. یہ ساڑھی بھی ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت کرامتاں, اور میں پریشان ہو گیا ہوں کہ وہی صفحہ کیسے کھل گیا, اس لیے میں آگے پیچھے کرنا شروع ہو گیا. اور یہ پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت آئی ہے, اور سٹارٹ کے اوپر سورۃ النساء آیت نمبر 171, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو, ایگزیجریشن مت کرو, بڑھا چڑھا کے چیزیں نا افراط و تفرید کا معاملہ نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور مت کہا کرو اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات سوائے اس کے کہ جو سچی ہو. اپنی طرف سے نہیں یہ بات بنا دو کہ وہ جی مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش سے افضل ہے, سیدہ آمنہ کا پیٹ مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے, نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. یار یہ بیٹھ کے ان کو کہاں پہ شیطان پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے کہ یہ چیزیں دماغ میں کون ڈالتا ہے؟ ہم تو حیران ہیں کہ یہ کہاں بیٹھ کے یہ چیزیں بناتے رہتے ہیں.
کس طرح کی جرت کرتے ہیں؟ مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی جو حق ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے. وکلماتہ، اور اس کا کلمہ تھے. القاہا الی مریم، جو مریم کے اوپر القا ہوا. وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے خاص روح تھے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہا کرو کہ وہ تین ہیں یعنی خدا. انتہوا، باز آ جاؤ. خیر لکم، اس میں تمہاری خیریت ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو نہیں ہے الہ مگر وہ اکیلا. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، اس چیز سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا تجویز کرے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور وہی اکیلا ہے کارساز. یہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یہی کچھ تو کیا تھا نا ان کے ماننے والوں نے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. ظاہر بخاری کے اندر موجود ہے کتاب الانبیاء چیپٹر میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کو بڑھا دیا تھا، حتیٰ کہ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ عقیدے وابستہ کیے، اور اس امت نے وہی کام جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی. صحابہ نے پوچھا یہ اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ وہ بھی غلو کرتے تھے اپنے دین کے بارے میں، اپنے انبیاء کے بارے میں. اس امت نے بھی وہی کام کیا. میرے بھائیوں، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے اللہ کے عرش کے ساتھ اس طرح کے توہین آمیز کلمات پیش کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح طور پر فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی تفصیلات میں نہیں پڑھتے، اس کے اندر کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، کوئی تمثیل بیان نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس عرش کو ایسی امپورٹنس دی کہ اپنا تخت حکومت ڈکلیئر کیا. نبی علیہ السلام کا آج مسکن مبارک کون سا ہے آپ کے جسم مبارک کا؟ قبر مبارک. اللہ تعالیٰ کا جو تخت حکومت ہے وہ خانہ کعبہ شریف نہیں ہے، مدینہ شریف نہیں ہے. اللہ کا تخت حکومت اللہ کا عرش ہے. ہم وہ تمثیل نہیں بیان کر رہے کہ اللہ اس پہ کیسے مستوی ہے، وہ تو میں ڈسکس ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں تخت حکومت اللہ کا وہ ہے. نبی علیہ السلام کا تخت حکومت مسجد نبوی شریف تھی. آپ اسی ریاض الجنہ میں بیٹھ کے فارن ڈیلیگیشنز کو بھی ملتے تھے، صحابہ کی مہمات بھی روانہ کرتے تھے. بعد میں آپ کی قبر مبارک بھی حجر عائشہ میں بنی. آپ کا تخت حکومت مسجد نبوی کا وہ پورشن جو ریاض الجنہ ہے. اللہ کا تخت حکومت کون سا ہے؟ عرش. اب دونوں کو اگر کمپیئر کرنا شروع کر دے کوئی، اور یہاں پہ وہ نہیں کمپیئر کیا، پتہ نہیں کہاں تک آگے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کا تخت حکومت عرش ہے. بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 42 اسی کانٹیکسٹ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو کان معہ الہ، اے نبی علیہ السلام، الہتن، فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، کما یقولون، جس طرح کہ یہ کافر کلیم کرتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ ضرور اللہ کے عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا. سبحانہ وتعالی، وہ پاک ہے، بہت ہی بلند ہے. عما یقولون علوا کبیرا، جو لوگ اللہ کے بارے میں یہ جھوٹے عقیدے پروپیگیٹ کرتے ہیں، اللہ بہت پاک ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑائی والا ہے. اللہ طرف ماتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا نا اس کائنات میں، تو اللہ کے عرش کی طرف، اس عرش والے کی طرف راستہ تلاش کرتا کہ اس کے تخت حکومت کے اوپر قبضہ کر لے. جس طرح دنیا میں بھی ہوتا ہے، ایک بادشاہ دوسرے کے تخت حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے اس لیول پہ عرش کو ڈکلیئر کیا ہے. اب ان بابوں سے اور بابیوں سے پوچھیں کہ آپ کے بابوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کی اس طریقے سے کمپیریزن نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ کروایا ہے. یہ آج نبی علیہ السلام زندہ ہوتے، دنیا میں موجود ہوتے، اور صحابہ کرام دنیا میں موجود ہوتے، تو آپ کے بابوں کے ساتھ کیا کرتے؟ یہ خود فیصلہ کر لیں. اس لیول کے اوپر آپ لوگ اتر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مزاج کیا تھا؟ میں اس پہ بولوں گھنٹوں بول سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر میں، ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا۔ اس جملے میں لٹریچر کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ اس میں کوئی لٹریچر کی خرابی ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا آپ فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی اطاعت؟ تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ وہ آگے سے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ، میں نے یہ بات پہلے کر لی ہے نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، میں نے اللہ رسول کو پہلے یہ الگ کر لیا ہے، اب دوسری دفعہ تو لٹریچر میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اس نے یہ جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ امام الموحدین ہے اور یہ کتنا کرٹیکل ایشو ہے۔ یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، قبر مبارک کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے لگا ہے، اور اتنا فراڈ کر رہا ہے وہ مولانا، وہ یہ بات کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی دیکھیں نبی علیہ السلام تو اللہ کے سفیر ہیں، تو سفیر افضل ہوگا یا اللہ کا عرش؟ بھائی نبی علیہ السلام کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہو رہا عرش کے ساتھ، آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے بزرگ بابوں کی عبارت آپ پڑھیں، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی وہ مٹی جو آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کے عرش سے افضل نہیں کہا۔ بات کا رخ بدل رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ نبی علیہ السلام کو تو سارے اشرف المخلوقات مانتے ہیں، لیکن بات کا رخ بدل دیا، اس نے کہا جی نبی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے عرش سے، نبی کے ساتھ تو کمپیریزن ہی نہیں آپ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ حصہ زمین جو نبی علیہ السلام کی قبر جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے، پھر اس میں بھی جھوٹا ایکسکیوز دیں گے، وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی وہ اسی مٹی سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام چونکہ افضل ہیں۔ پہلی تو بات ہے یہ آپ کا دعوی باطل ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ جو آپ کی قبر ہوتی ہے اسی مٹی سے آپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، پہلا ہے ہی جھوٹ ہے یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس مبارک مٹی سے بن گئے، بس وہی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مٹی، وہ آپ کا جسم مبارک وہی افضل ہو سکتا ہے باقی ساری مٹی سے جو پیچھے بچ گئی، جو جسم کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے، وہ کیسے افضل ہے؟ ورنہ تو ساتھ ابو بکر عمر کی قبریں بھی ہیں، پھر تو ان کی مٹیاں بھی اللہ کے عرش سے افضل ہو جائیں گی۔ میں آپ کے ساتھ انجینئرنگ کروں گا، جب آپ اس لیول کے اوپر جھوٹے عقیدے پروپیگیٹ کریں گے نا تو تانوں انجینئر لڑیا ہوا جائے۔ میں کروں گا انجینئرنگ تواڈے عقیدے نال، اینوں کہندے نے انجینئرنگ، ایک ایک پیج پرزا کھول کے سامنے رکھ دینا کہ اگر یہ جواب دیں گے تو ہم یہ جواب دیں گے، تم یہ جواب دو گے ہم یہ جواب دیں گے، یہاں تک کہ تم اپنے مروں کو بھی زندوں کو بھی اکٹھا کر لو اور جنوں ان سب کو اکٹھا کر لو، اس بد عقیدگی کو جسٹیفائی نہیں کر سکو گے۔ میں نے ہر بات کا جواب دے دیا، اگر وہ یہ کہیں تو میں یہ کہوں گا، ورنہ تو پورا ریاض الجنہ، پوری زمین، آج تک تو کسی مسلمان نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ کہہ دے کہ جنت جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، اور وہ ریاض الجنہ جو زمین کا ٹکڑا ہے اور جنت کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے زمین کے ساتھ ہے، لیکن ہے تو اسی جنت کا ٹکڑا ہے، تو اس جنت کے بارے میں کبھی کسی نے کلیم کیا؟ پھر روند مارتا ہے نہیں ہم نبی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، جھوٹ نہ بولیں میرے بھائی، لوگ پڑھے لکھے ہیں، المہند بازار سے جا کے خرید لیں گے، نہیں تو ہمارا پمفلٹ ڈاؤن لوڈ کر کے لوگ پڑھ لیں گے جو آپ نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا اور کہا کتنا برا خطیب ہے تو۔ مسلم شریف میں تو یہیں تک حدیث ہے، ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے قم، اٹھ، اذهب، دفع ہو جائے یہاں سے۔ یہ نبی علیہ السلام وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں، جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمات سنے جو ہماری ڈاکٹرائن میں گستاخانہ نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام اتنے سینسٹیو ہیں توحید کے معاملے میں، آپ فرمایا اٹھ، دفع ہو جائے ادھر سے، اپنی شکل دور کر دے۔ یہ بات انہیں نکالی کیوں منہ سے؟ اندازہ کریں آپ۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، الادب المفرد میں بھی موجود ہے، ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو کہا ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اب اس کی بھی تعویل ہو سکتی تھی۔ نبی علیہ السلام فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا اکیلا جو اللہ چاہے۔ اس نے نہیں آگے سے کہا نہیں میں تو آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں، میں غیر مستقل بالذات مانتا ہوں، میں عطائی مانتا ہوں، ذاتی نہیں مانتا۔ یہ ساری قصے کہانیاں جو تواڈے بابے نے تانوں سکھائیاں نے صحابہ دے دماغ وچ بھی نہیں سن۔
کیونکہ صحابی تھے وہ، بابی نہیں تھے. وہ صحابی تھے، بابی نہیں تھے. تے اسی بھی جناب نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کر دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے مزاج سے یہ واقف نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے مزاج میں یہ بات بیٹھتی ہے جو تم لوگوں کے بابوں نے یہ المحند میں عقیدے لکھ کے دیے لوگوں کو، اور پھر کہتے ہو رکھ لے تو ٹھیک، نہ رکھے تو ٹھیک. اللہ دے بندے ہو، یہ اصول کا مسئلہ ہے، فروع کا مسئلہ نہیں. میں نے تو فروع میں بھی ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام کتنے سٹرکٹ تھے، اور یہ اصولی عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ آپ کس طریقے سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کسی شخص کا اگر منہ سرخ ہے نا تو آپ اپنا چپیڑے مار کے اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مار کے اپنا منہ نہ سرخ کر لیں. آپ کے اگر بزرگ بابے کچھ کر کے دنیا سے چلے گئے نا میرے بھائی، ان کے ساتھ تو جو معاملہ ہو رہا ہے. آپ کو کم از کم مرنے سے پہلے پتہ چل گیا نا کہ ہمارے بابے ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں، پوری باں کر کے گئے نے، ہاتھ نہیں کر کے گئے. ٹھیک ہے نا جی، لت باں کر کے گئے نے. تو اللہ دے بندے اپنی آخرت بچا لو. ٹھیک ہے نا، کون اس طریقے سے آپ کو سمجھائے گا؟ اور یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے توحید کو سٹیک کے اوپر لگا دیا. پھر کہتے ہیں یہ توحید کا مسئلہ نہیں. خام کا بات، یہ توحید کا مسئلہ نہیں تو اور کون سا مسئلہ ہے؟ یہ رفع الیدین کا مسئلہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اٹھاتے ہیں، یہ رفع الیدین کا مسئلہ ہے. یہ آمین بالجار کا مسئلہ ہے. یہ اصولی مسئلہ ہے، فروعی نہیں ہے. بس بزرگ بابے بنا کے چلے گئے ہیں، اب یہ پیچھے بھگتے رہیں اور اس طریقے سے کرتے رہیں. اور میں آپ کو اس میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کتنی احتیاط فرمانے والے تھے. جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں اور سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوفے کے پاس ہیرا نامی گاؤں ہے وہاں گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے کہا آپ پہ کیوں نہ سجدہ آپ کو کیا جائے. یہ وہ اجتہاد اور قیاس جو لیے پھرتے ہیں. اور صحابی کا اجتہاد اور قیاس بھی ہونا اصول دین کے اوپر، وہ بھی مردود ہے. نبی علیہ السلام فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرے گا، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. جو نبی اس لیول تک سینسٹیو ہو، اس نبی کے سامنے یہ جملہ بولا جائے کہ نبی علیہ السلام آپ جہاں پہ تخت حکومت پہ ریاض الجنہ پہ بیٹھے ہیں نا، یہ زیادہ افضل ہے اللہ تعالیٰ کے تخت حکومت عرش سے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کیا. لیکن وہ اب بابے نکل کے سب کچھ لکھ کے چلے گئے. اب ان کو دوبارہ قبروں سے نکال کے کون سمجھائے؟ کیونکہ ان کو سمجھائیں اور وہ آ کے اپنا اعلامیہ جاری کریں یا سوشل میڈیا پہ کوئی بیان جاری کریں تو انہوں نے رجوع کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے کتاب و سنت کو تو ماننا ہی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں ہمیں وہ سمجھائیں گے. بھئی ان کو تو وہ، ان کو اگر سمجھ آنی ہوتی تو اپنے زمانے کے لوگ ان کو سمجھا بیٹھتے ہیں، ان کو تو ہم نہیں سمجھا سکتے. آپ تو ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ کو تو سمجھ آ جائیں. اور نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا، اس صحابی نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق دے چلے نمبر لے گئے. عقل والے تے انجے ہی عمرہ گالیاں، اے تے عشق دیاں گلاں نے یا رسول اللہ تانوں ڑا سجدہ تانوں خدا تے نہیں میں مندا، خدا دی قسمیں نہیں مندا تانوں خدا. یہ نہیں صحابی نے کہا، حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا پروٹوکول ہے وہ آپ مخلوق کو نہیں دیں گے. اس قسم کے پروٹوکول ان لوگوں نے دیے. اور یقین کریں میں نے پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا نا، میں اتنا دل ارزردہ ہوا کہ یار یہ ہمارے علماء ممبروں پہ بیٹھ کے کن کن عقیدوں کا دفاع کر رہے ہیں اور چیمپئن بنے ہوئے توحید کے. اور پبلک بھی سامنے ان سے نہیں پوچھتی کہ یار آپ نے کوئی دلیل تو بیان ہی نہیں کی ہے. کہہ رہے بس یہ میرا دل مانتا ہے یہ عقیدہ ہے، آپ کا دل مانے تو آپ رکھ لیں. یہ عقیدہ کون سا ہوتا ہے جو دل کے ماننے کے اوپر ہوتا ہے؟ یہ تو اصول کی بات ہے، یہ فروع تو ہے ہی نہیں ہے. اصول الدین کی چیزیں کتاب و سنت کی نص سے ثابت ہونی چاہیے. بالکل اس بات کو آپ جو ہے نا وہ سمجھ لیں. اور قبروں سے متعلق تو میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، میں اکثر دکھاتا ہوں. ابھی تو میں نے صرف نبی علیہ السلام کے اس مزاج کی بات کی ہے. یہ قبر مبارک کو جو اللہ کے عرش سے افضل کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قبر کے بارے میں تو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کیا باتیں ارشاد فرما کے گئے ہوئے ہیں، صرف اسپیسیفکلی قبر مبارک سے متعلق کہ میری قبر کے ساتھ اس قسم کے عقیدے نہیں وابستہ کرنے. یہ ریسرچ پیپر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے. یہ ریسرچ پیپر دکھائیے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 27 ریکارڈڈ موجود ہے. قبروں سے متعلق، مزارات سے متعلق، گنبد خضرا سے متعلق ساری کی ساری چیزیں میں نے اس کے اندر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کور کی ہیں. صرف 4 صفحوں کے اوپر میں نے اہل سنت کا پورا مقدمہ رکھ دیا، کتابوں سے، بابوں سے نہیں، کتابوں سے. یہ کتابوں سے ہے. یہ آپ پڑھیں تو نبی علیہ السلام
کتنے سینسٹیو ہیں اس مسئلے میں. مثلا اس میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1390, مسلم میں 1183. اما عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات کے دن قریب تھے تو بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ بار بار چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے اور بار بار کہتے لعن اللہ یہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر, اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام وفات کے دنوں میں یہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ امت ڈر جائے. اور اما عائشہ کا آگے فتویٰ موجود ہے, وہ کہتی ہیں اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا جس کی وجہ سے آپ ہمیں بچنے کی تلقین کر رہے تھے. اما عائشہ کے زمانے میں بھی ہر شخص قبر رسول تک نہیں جا سکتا تھا, زائرین کی زیارت کے لیے کھلی نہیں ہوئی تھی قبر مبارک, اما عائشہ کی اجازت سے جاتا تھا, ورنہ یہ تو سارا مزار میلہ وہاں پہ بھی شروع کر دیتے. پھر مسلم شریف میں 1188 حدیث ہے, جندب کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے, خبردار میں تم کو منع کرتا ہوں. پھر مسند احمد میں حدیث ہے 7352, نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں. بت کا لفظ اپنی قبر مبارک کے لیے استعمال کر لیا. ظاہر ہے جس چیز کی بھی پوجا ہو اس بندے کا تو اپنا قصور نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو قصور نہیں ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جب کوئی ان کی پرستش شروع کر دے گا تو ظاہر ہے وہ من دون اللہ میں آ جائیں گے. ویسے تو حزب اللہ ہے, من دون اللہ کے اوپر بھی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے. اچھا, اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے, اس میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے 2042, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ گانا بنا لینا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا. میری قبر میں میلہ نہ لگانا درود پڑھنے کے بہانے بھی, تم کہیں بھی درود پڑھو گے میرے تک پہنچا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس طرح کی کئی اور حدیث ہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری میں 1341, مسلم میں 1180, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ اور ام حبیبہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دنوں میں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں, اور انہوں نے کہا جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا, نبی علیہ السلام کی وفات کے دن بالکل قریب تھے, بیماری کی حالت میں آپ اپنا فوراً اٹینٹیو ہوئے اور آپ فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی, جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے, وہاں پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے, قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بن کے اٹھائے جائیں گے. جس نبی علیہ السلام کا یہ مزاج ہو اس نبی کے بارے میں یہ عقیدہ دینا کہ ان کے قبر مبارک کا وہ حصہ جو ان کے جسم کے ساتھ لگا ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے, میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو فوراً سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. باقی بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد, وہ دنیا سے جا چکے, وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب خود دیں گے. میرے بھائی آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں. اگر بابوں کو بجاتے ہوئے آپ نے کتابوں کو چھوڑ دیا تو قیامت دن یہ کتابیں ہی آپ کے کام آنی ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک یہ دین پہنچا ہے, بابوں نے کام نہیں آنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے پروپیگیٹ کیے ہیں انہی کو آپ اپنائیں. میرا خیال ہے میں اتنی ہی گفتگو کر سکتا تھا, اور بھی کافی ساری باتیں ہیں لیکن میں چاہ رہا تھا کہ باقی سوالات سے زیادہ اس کو امپورٹنس دی جائے, کیونکہ یہ امت میں عقیدہ آیا تھا, یہ بالکل باطل عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں کہ ان کے جسم کا وہ مٹی کا حصہ جو جسم مبارک سے ٹچ ہے, اور پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کے عرش سے افضل کہہ رہے ہیں. بالکل جھوٹ بولتے ہیں, آپ کے بزرگوں نے یہ نہیں لکھا, ہمیں اردو آتی ہے, اردو کا ترجمہ بھی کر کے یہ المحند المفند لوگوں کے حق میں آ چکی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک دیوبندی بہت بڑے عالم کے پاس گیا, میں پہلے بھی جاتا ہوتا ہوں سارے علماء کے پاس, تو کافی بزرگ تھے, 80+ ان کی ایج ہوگی. میں نے ان کو کہا یہ المحند علی المفند میں جو یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے, تو یہ عقیدہ آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا, میں تو جس کے پاس گیا ہوں اس کے بعد دلیل نہیں, جذبات ہی ہیں. کہتے ہیں یہ مسئلہ تھوڑا حل بھی کوئی نہیں ہونا کیونکہ دلیل ہے ہی کوئی نہیں تھی. تو میں نے کہا جب دلیل نہیں تو کیوں رکھا؟ کہتے ہیں جی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کے خلاف بھی کوئی دلیل نہیں ہے. خلاف حضرت آپ کے بزرگوں نے نہیں بتائی تھی, ہم نے انجینئرنگ کر کے سینکڑوں دلائل اس کے خلاف رکھ دی ہیں, قرآن پاک سے بھی احادیث سے بھی. اب بھی آپ کہیں گے خلاف دلیل کوئی نہیں ہے, یعنی آپ ایک عقیدہ خود بناتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اس کے خلاف لے کے آئیں. ہم نے خلاف بھی ثابت کر دیا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ان کے پاس دلائل کی اور پھر کہتے ہیں فروعی مسئلہ رکھ لیں, تب بھی آپ نہ رکھیں تو آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. آپ رفع الیدین کر لیں ٹھیک ہے, ہم نہیں کرتے, آپ ہم پہ نہ فتویٰ لگائیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے سانو نہ چھیڑو, ساڑھے پلے کوئی شے نہیں, اسی تانوں نہیں چھیڑتے, تسی سانو نہ چھیڑو.
یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دلائل تو ہوتے نہیں ہیں. تو نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا انہوں نے، علماء دیوبند نے بھی اور بریلوی علماء نے بھی. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ تو کرے گا. دنیا میں جن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے وہ اپنے بابوں کے پیچھے کتابوں کو نہ چھوڑیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا میری بات مانیں، ہم کہتے ہیں ہم جو دلائل رکھ رہے ہیں انگریزوں کے زمانے کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں رکھ رہے. یہ بخاری مسلم میرے بھائی اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. ٹھیک ہو گیا جی.